متعلق یہ لکھا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا بطور حکمران کردار جو تھا وہ سابق خلفاء والا نہیں تھا، حضرت ابوبکر صدیق والا نہیں تھا، حضرت عمر فاروق والا نہیں تھا، حضرت عثمان غنی والا نہیں تھا، حضرت علی المرتضی شیر خدا والا نہیں تھا، حضرت امام حسن والا نہیں تھا، بلکہ آپ کا انداز شاہانہ تھا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی یہ بھی بشارت پہلے ہی دے دی تھی کہ معاویہ جو ہے وہ میری امت کا پہلا بادشاہ ہوگا۔ اس بات کی بشارت بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلے ہی دے دی تھی، اور امیر معاویہ نے بادشاہانہ انداز میں حکومت چلائی اور حکومت کا نظام چلایا۔ اور حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو معاہدہ طے پایا تھا، اس معاہدے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ حضرت امیر معاویہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا عرصہ زندہ رہے، بظاہر حیات رہے، حضرت امیر معاویہ سے تعلقات بہت اچھے رہے، اور حضرت امیر معاویہ آپ کی بہت عزت کرتے اور ہر اہم معاملے میں آپ سے مشاورت کرتے تھے۔ لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، کیونکہ انہیں کچھ خارجیوں نے سازش کر کے اس جرم میں سازش کی کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کیوں کی ہے، اس صلح کے جواب میں انہوں نے خارجیوں نے حضرت امام حسن کو زہر پلوائی، اور جس سے حضرت امام حسن جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ تو حضرت امیر معاویہ کا اس کے بعد بھی دور خلافت جو ہے وہ بہت ہی منصفانہ رہا، بہت اچھا رہا۔ ان کے پورے دور حکومت میں کہیں بھی اسلام کے احکامات کی خلاف ورزی نظر نہیں آئی، بلکہ اسلام کے عین مطابق انہوں نے حکمرانی کی، اور اللہ کے رسول کے احکامات کو مسلمانوں پر نافذ کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال سے کچھ عرصہ قبل کچھ لوگوں نے پھر حضرت امیر معاویہ کو یہ مشورہ دے دیا کہ دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق اپنے دور میں حضرت عمر بن فاروق کو جو ہے وہ خلیفہ نامزد کر گئے تھے، تو سارے مسلمانوں نے انہیں خلیفہ تسلیم کر لیا تھا۔ اگر آپ بھی اپنی موجودگی میں خلیفہ نامزد کر دیں تو پھر یہ ہوگا کہ کل کو مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا نہیں ہوگا، ورنہ جو حالات مسلمانوں کے ہو گئے ہیں، ان حالات میں مسلمانوں کا اتفاق رائے بہت مشکل ہو جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ کافی عرصہ اس بات کو ٹالتے رہے، لیکن وہ لوگ اس مشورے پر قائم رہے اور حضرت امیر معاویہ کو بار بار یہ مشورہ دیتے رہے۔ بالآخر حضرت امیر انسان آخر انسان ہوتا ہے، حضرت امیر معاویہ نے جب دیکھا کہ بار بار یہی لوگ مشورہ دے رہے ہیں اور اکثریت ان کے ارد گرد موجود لوگوں کی یہ مشورہ دے رہی ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ خلیفہ نامزد کیا۔ فقہائے کرام اور مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت تک یزید کی ظاہری زندگی میں کوئی ایسا عیب نظر نہیں آتا تھا، ظاہری زندگی میں کوئی ایسا عیب نظر نہیں آتا تھا جو خلاف اسلام ہو، لیکن بعض اس کی خفیہ باتیں ایسی تھیں جن کے بارے میں لوگوں کو معلوم تھا اور لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن باپ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بیٹے کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے، ہر باپ کو اپنا بیٹا جو ہے وہ بے عیب نظر آتا ہے،
وہ اس کی خفیہ باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس کے سامنے اس کا ظاہری کردار ہی ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، ہر وقت یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے بھی اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت امیر معاویہ نے اپنے مصاحبین کے مشورے سے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا، اور یزید کے نام پر پورے ملک کے اندر بیعت لے لی۔ صرف 6 شخص ایسے تھے جنہوں نے امیر معاویہ کے دور حکومت میں یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ ان 6 میں حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت محمد بن ابی بکر، یعنی اس طرح مجھے اب 6 نام یاد نہیں ہیں، یعنی یہ 6 وہ لوگ تھے جو صحابی کا درجہ رکھتے تھے، صحابیت کا درجہ رکھتے تھے اور صحابی تھے۔ ان 6 حضرات نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ نے اس کے باوجود بھی اپنے مصاحبین کو اور یزید کو یہ سمجھایا کہ دیکھو سارے لوگ تمہاری بیعت کر چکے ہیں، 6 آدمیوں نے بیعت سے انکار کیا ہے، کل میرے مرنے کے بعد ان 6 کے خلاف ہرگز سختی نہ کرنا، پیار محبت سے بیعت طلب کرتے رہنا، اگر یہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو پھر بھی خاموشی اختیار کرنا، ان کے خلاف کوئی زیادتی نہ کرنا۔ امیر معاویہ کے مرنے کے بعد یزید تخت خلافت پر بیٹھا تو اس کے وہ عیب جو پوشیدہ تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے۔ اس نے سر عام شراب نوشی اور زنا وغیرہ کرنا شروع کر دیا۔ اب مسلمانوں کے اندر نفرت اور بڑھ گئی، اور یہ باتیں مدینہ طیبہ میں بھی پہنچیں، اور یہ 6 کے 6 حضرات مدینہ طیبہ میں موجود تھے، جبکہ اس وقت دارالخلافہ دمشق تھا۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں دارالخلافہ دمشق تھا، اور یہ بیعت نہ کرنے والے 6 کے 6 افراد مدینہ طیبہ میں تھے۔ یزید نے یہاں پر پیغام بھیجا کہ ان لوگوں سے پھر بیعت لی جائے۔ یہاں کا جو مدینہ کا گورنر تھا اس نے بار بار تنگ کیا، بار بار کوشش کی کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، لیکن آپ نے انکار کیا، اور ان 6 کے 6 افراد نے ہی انکار کیا، کسی نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی۔ بالآخر اس کے باوجود بھی، بیعت نہ کرنے کے باوجود بھی اور یزید کے حکمران ہونے کے باوجود بھی، انہوں نے یزید کے خلاف کوئی لشکر کشی نہیں کی۔ اگر یہ 6 کے 6 افراد متحد ہو کر کوشش کرتے تو مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ اور حجاز مقدس سے بہت بڑا لشکر تیار کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بالکل لشکر کشی نہیں کی، بلکہ آرام سے کوشش کی کہ کوئی ایسا طریقہ نکل آئے کہ یزید کی حکومت ختم ہو جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب حج پر تشریف لے گئے تو وہاں پر لوگوں کے خیالات سنے۔ جب کوفیوں کو پتہ چلا، کیونکہ کوفہ جو تھا وہ حضرت علی المرتضیٰ کا دارالخلافہ رہ چکا تھا، جب کوفیوں کو پتہ چلا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تو ان کے اندر ابھی تک بہت سے خارجی موجود تھے۔ انہوں نے پھر سازش کی، انہوں نے پھر حضرت امام حسین کو خطوط لکھوائے کہ اگر آپ جو ہے وہ کوفہ میں تشریف لائیں تو ہم سب کے سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم سب کے سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کے افراد کو ساتھ لے کر کوفہ کی طرف چل پڑے، اور ابتداً آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، جنہوں نے وہاں پہنچ کر لوگوں سے حضرت امام حسین کے نام پر بیعت لی، لیکن اور ساتھ ہی انہوں نے یہ رپورٹ حضرت امام حسین کو بھجوائی کہ یہاں پر حالات بہت اچھے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں روزانہ لوگ جو ہے وہ بیعت کر رہے ہیں آپ کے نام پر،
تو آپ جلدی تشریف لے آئیں۔ حضرت امام حسین جو ہے وہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، صرف خاندان کے افراد ساتھ تھے۔ اگر آپ کا ارادہ جنگ کا ہوتا، لشکر کشی کا ہوتا، تو آپ اپنے ساتھ اپنے جانبازوں کا لیتے۔ حجاز میں کیا اہل بیت کے علاوہ ان کا کوئی ساتھی نہیں تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ بے شمار لوگ ان کے نام پر کٹ مرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن حضرت امام حسین کا کیونکہ ارادہ جنگ کرنے کا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو ساتھ لیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر سے جب یزید کو پتہ چلا کہ کوفہ کے اندر یہ حالات ہو رہے ہیں، تو اس نے کوفہ کا گورنر تبدیل کر دیا اور حضرت مسلم بن عقیل کو جو ہے وہ شہید کروا دیا، اور کوفی جو ہیں وہ سارے حضرت امام حسین کی بیعت سے منحرف ہو گئے۔ حضرت امام حسین جب کوفہ کے قریب پہنچے، بہت لمبا واقعہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، کربلا کے میدان کے اندر آپ کو روک لیا گیا۔ وہاں پر رکنے کے بعد جنگ سے پہلے حضرت امام حسین نے جو اپنی آخری تقریر کی، وہ تقریر آج بھی اس بات پر گواہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہرگز جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حضرت امام حسین نے جو تجاویز رکھی وہ اس بات کی آئینہ دار ہیں کہ حضرت امام حسین جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے تجویز رکھی پہلی کہ مجھے واپس مدینہ طیبہ جانے دیا جائے۔ دوسری تجویز آپ نے رکھی کہ مجھے یزید کے دربار میں لے جایا جائے۔ تیسری تجویز آپ نے رکھی کہ مجھے سرحدوں پر بھجوا دیا جائے تاکہ کفار کے خلاف میں جہاد میں شامل ہو جاؤں۔ اب آپ بتائیں کہ ان تینوں شرائط میں کون سی شرط ایسی ہے جس میں حضرت امام حسین کا جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر ہوتا ہو؟ ہرگز حضرت امام حسین جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، اور آخری وقت تک آپ نے کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، قتل و غارت گری نہ ہو۔ لیکن کچھ سازشیوں نے پھر سازش کی، اور یزید اور اس کے حواریوں کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا کہ یہی موقع ہے، اگر اس موقع پر تم امام حسین کو مجبور کر لو اور اپنی بیعت لے لو تو پھر سمجھو تمہارے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ورنہ پھر دوبارہ کبھی یہ موقع نہیں ملے گا۔ اس وقت یہ بہت تنہا ہیں، بہت قلیل تعداد میں ہیں، صرف خاندان کے افراد ہیں، ان کا گھیراؤ کیا جا چکا ہے، ان پر پانی بند کر دیا گیا ہے، ان کو اگر مجبور کر دو تو یہ اس وقت بیعت کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نواسے، حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے، حضرت امام حسن کے بھائی ہیں۔ یہ کلمہ حق کہنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور کبھی بھی یہ اس بات پر راضی نہیں ہوں گے کہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، ان کا ہاتھ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں ہو کہ جس کا